اچھا سر، ابھی آپ نے ایلینس کی بات کی تو ہم یہ سنتے ہیں کہ دوسری دنیا سے ایلینس بھی آتے ہیں، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بلیک ہول وہی پورٹل ہے جہاں سے دوسری مخلوقات یا خلائی مخلوقات بھی آتی ہیں؟ ہو سکتا ہے، دیر از اے پارٹ، لیکن میں پوری ذرا بات اس معراج کے سفر کی کمپلیٹ کر کے پھر ایلینس پہ ہی آتا ہوں. یہ سارا یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے بیٹا. اس کو اگر ہم تھوڑا تھوڑا علیحدہ کریں گے نا، سیگریگیٹ کریں گے تو شاید ہم نہیں چل سکتے. کعبہ قوسین او ادنا، یہ جو دو ڈائمینشنز ہیں نا، یعنی یہ جہان اور وہ جہان جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ منزل بنتی ہے جس کا نام ہے کعبہ قوسین او ادنا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ دس از اے کمپلیٹ سائیکل. ایک طرف سے پورا، پھر دوسری طرف سے. یہ دو ڈائمینشنز، دو سائیکلز، ٹو ہاف سائیکلز جب آپس میں ملتے ہیں تو واٹ از اٹ؟ دس از کمپلیٹ کمپریہنسو وننس. یعنی اللہ اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے اندر کمپلیٹ کمپریہنسو وننس کا بانڈ ہے. یعنی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ وہ تو بات ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان کے اوپر وحی کی جائے. اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بغیر بات نہیں کرتے، اللہ رسالت مآب کے بغیر بات نہیں کرتا. تو یہ ایک کمپلیٹ وننس کا بانڈ ہے جس کے بارے میں سائیں غلام فرید کا ایک شعر ہے، مجھے ایسے ہی یاد آ گیا. ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، اس ہک دی ساکو سکھ ہے، جڑا اس ہک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے. تو یہ وہ جو کائنات کی وننس ہے نا، توحید اللہ اور رسالت مآب کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ وہ وننس کا ایک سائیکل ہے جس میں یہ دونوں اینٹیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جو ہے وہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی گواہی نہ دیں، ان کا کلمہ نہ پڑھیں. یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو کافر ہیں، کمپریہنسو کافر ہیں، جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو نہیں مانتے یا ان کو آخری نبی نہیں مانتے. کافر ہیں. کیوں؟ صرف اللہ کو ماننے سے گزارا نہیں چلتا. اللہ رسالت مآب کے بغیر نہیں ہے، رسالت مآب اللہ کے بغیر نہیں ہے. بالکل ایسے. یہ کمپلیٹ کمپریہنسو وننس کا کانسیپٹ ہے. اب آتے ہیں آپ کے کوشچن کی طرف جو ایلینز ہے. تو یس بیٹا، دیر آر ایلینز. فالن اینجل کا کانسیپٹ بک آف اینوک میں ہے نا؟ بالکل ہے. ادریس علیہ السلام کا کانسیپٹ ہے نا؟ ہے. پھر یہ پیرامڈس کا کانسیپٹ ہے. تو دیر از another dimension. میں صرف ایک فوڈ فار تھاٹ دے کے ایک سیکنڈ کی بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. میں اس کے اوپر پھر کبھی زندگی رہی تو کبھی بات کریں گے. یہ جو پیرامڈس ہیں، اس کے اتنے بڑے بڑے جو پتھر ہیں جو کہ ہماری موجودہ زمانے کی سپر کرینز بھی نہیں اٹھا سکتی، ان کو اٹھایا کس نے تھا، بنایا کس نے تھا؟ اچھا، اس میں اتنی پریسیشن کے ساتھ اس کی کٹنگ ہے. یعنی آپ کا ایک وہ جو اے ٹی ایم کارڈ جتنی بھی ہے وہ بھی آپ اس میں سے نہیں کر سکتے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ 1 ملی میٹر بھی اس میں جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اس میں تو اتنی کانسپریسی ہے کہ اندر کا ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے، باہر کا ٹیمپریچر جیسا بھی ہو. اب اس میں ایک اور چیز سمجھو، صرف ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں، باقی پھر کبھی صحیح. نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا. نوح علیہ السلام کے طوفان آنے کے بعد کوئی ایسی چیز جو بچی تھی وہ تھی پیرامڈس تھے. ایسے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کس بعد کے کنگز نے بنایا لیکن اس سے پہلے موجود تھے. تو کہیں ایک یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو کچھ چیزیں اللہ نے زمین پہ طوفان کے باوجود محفوظ رکھنی تھیں، وہ جو آپ کی ٹیبلٹس تھیں، وہ شاید کہیں ان کے اندر رکھی ہوئی تھیں. پھر ایک اور فوڈ آف تھاٹ، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے اوپر تفصیل سے کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے. یہ ساری پیرامڈس وہ جاپان میں ہوں، وہ ایجپٹ میں ہوں، وہ ادھر امریکہ میں ہوں، وہ کہیں بھی سائبیریاز میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ ساری دریاؤں کے کنارے کیوں ہیں؟ پرانے دریا گزرتے تھے ان کے کنارے پہ بنی ہوئی ہیں. آپ دریاؤں نے رخ موڑ لیے ہوں گے، لیکن یہ جب یہ بنی تھی تو یہ دریاؤں کے کنارے کیوں بنی تھی؟ اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے کہ کیوں. دیر آر دا کانسیپٹس، دیر آر دا کانسیپٹس. اس کا تعلق طوفان نوح سے ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کا تعلق بھی حضرت نوح سے ہے.
یہ بہت ایک لمبی کہانی ہے کہاں سے گئی. پھر اس کے بعد ایتھوپین بائبل میں اس کا ذکر ملنا. ایتھوپیا کا تعلق سرور انبیاء سرکار صلی اللہ ختمی علیہ وسلم. مرتبت بادشاہ کونین سے کیسے بنتا ہے؟ ایک بادشاہ کا نام سنا آپ نے، نجاشی، ہجرت حبشہ. بالکل. اس میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے اس کو ایک خط لکھا تھا. اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت لائن ہے جس کو دنیا بھول جاتی ہے کہ تمہارے نبی نے تمہاری کتاب میں میرا ذکر کیا ہوا ہے، وہ نبی کہ جس کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا. کون سے نبی ہیں جن کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا تھا، جن کی جان چوتھے آسمان پہ اسرائیل نے لی تھی؟ کیا حضرت ادریس علیہ السلام نہیں؟ کیا یہ اس کا بک آف اینوک سے کوئی تعلق نہیں؟ کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے، یہ اور انشاءاللہ ڈائمینشن نکل جائے گی. یہ اس ضرور. کے اوپر یہ آپ کو ایتھوپین بائبل بہت اور یہ انٹرسٹنگ فوڈ آف تھاٹ تو چھوڑ دیا آپ نے. ٹھیک ہے بیٹا. اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر، اپنے اسی ٹاپک کے اوپر کہ جو گیم ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. رسالت مآب سرکار ختمی صلی اللہ مرتبت علیہ بادشاہ وسلم. کونین کی جو ذات ہے نا، وہ کائنات کی کمپریہنسو ذات ہے. اب جو ایلینز ہیں تو ٹریولنگ، ٹائم ٹریولنگ تو ہو رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمارے پاس ریسنٹ ٹائم میں ایک ٹائم ٹریولنگ کی ایک داستان آئی ہے جس کے پاس ہماری ایویڈنس کوئی نہیں ہے. وہ کون سی؟ امریکہ میں ایک بندے کو جو ہے وہ اریسٹ کیا ایف بی آئی نے. مجھے اب اس کا نام بھول گیا، اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اس بندے نے اسٹاک ایکسچینج میں $800 لگا کے تو 3.5 ارب $3.5 بلین کمائے، اور 2 ہفتے میں. ایف بی آئی نے اس کو اس شک کی بنیاد پہ گرفتار کیا کہ جو ہے یہ ایسی کون سی چیز ہے، تو مطلب اسکیم کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو تو نے اتنے پیسے کما لیے. تو ہی سیڈ کہ I'm a ٹائم ٹریولر، میں اگلے 250 سال کے جو ہے وہ دور سے واپس آیا ہوں، اور مجھے چونکہ پتہ ہے کہ کون سی چیزیں کس طرف پاسٹ میں کیا ہونے والا. پاسٹ میں کیا تھی، تو میں نے اس سے بڑا پریسائزلی اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ کی ہیں. تو پھر جو ہے وہ ایف بی آئی نے کہا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ ٹائم ٹریول کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے اس کا ڈیٹا ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو جو اس نے اپنا نام لکھایا تھا پورے امریکہ میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں تک امریکہ کا انفلوئنس تھا اس کا ڈیٹا ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کی عدالت میں پیشی تھی، تو اس عدالت کی پیشی سے 2 دن پہلے وہ بندہ بالکل غائب ہو گیا، اور پھر آج تک نہیں ملا. ہو سکتا ہے فیوچر میں واپس چلا گیا ٹائم مے ٹریول بی مے بی کوئی اسکیم ہو، ہم اس کو 100% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یس اٹ از، اس کی جو ہے وہ ملتی تو ہے. اس نے کلیم تو یہی کیا تھا کہ I'm a ٹائم ٹریولر، اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھے. مطلب ایف بی آئی کوئی چھوٹی ایجنسی تو نہیں ہے، اور یہ اس کا ریٹن ڈاکومنٹس موجود ہیں، اخباروں میں خبریں چھپی تھی. یہ کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، 20 سال 25 سال پیچھے کی بات ہے، اس سے زیادہ کی ٹائم تو نہیں ہے. تو یہ موجود ہیں بیٹا. اور پھر اس کائنات میں جو اسٹیفن ہاکنگ کہہ کے گیا ہے کہ کائنات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ہو سکتا ہے باہر کوئی اور تم سے زیادہ طاقتور مخلوق ہو جو تمہیں کیپچر کر لے. تو یس دیر از این ایلینس. پھر یاجوج ماجوج کا جو کانسیپٹ ہے، یاجوج ماجوج کی جتنی تعداد کا ذکر ہے، یعنی ہم 7 ارب ہیں تو وہ ہم سے کوئی 10 گنا زیادہ ہیں، تو 70 بلین 70-80 بلین ہوں گے. تو وہ 70-80 بلین اس دنیا میں تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. وہ کہاں ہے دنیا میں؟ وہ کہاں ہے؟ ہمارے پاس گوگل اسکائز موجود ہے، ہمارے پاس گوگل ارتھ موجود ہے. ہماری ڈائمینشنز، جو ہمارا سیٹلائٹ فون ہے وہ زمین کے کونے کونے تک چلتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جو ہماری سیٹلائٹ رینج سے باہر ہو. تو پھر دنیا کے اگر کسی کونے میں یاجوج ماجوج ہوتے تو ہمارے سیٹلائٹس ان کو دیکھ تو چکے ہوتے. ہمارے پاس تو وہ موجود ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی پورٹل سے آئے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیز آر آل جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ابھی ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. یہ انڈسکورڈ چیزیں بالکل ایسے نا جیسے جب، کیونکہ اسی پوڈ کاسٹ میں ہم نے حضرت ذوالقرنین کے سفر کی بھی بات کیا، تو یہی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کے پیچھے کسی مخلوق کو بھی قید کیا تھا. وہ جو مخلوق کو قید کیا تھا، ہو سکتا ہے وہ، اور اس دیوار کی جو ڈائمینشن ہے اس میں کیا ہے، چاندی، پارا اور سونا. اور اس کے ساتھ انہوں نے جب یہ چیز قسم کی چیزیں ہوں تو مے بی اٹ از این الیکٹرو میگنیٹک ویو. الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے جس کو انہوں نے جو ہے وہ کوئی الیکٹریسٹی کی کوئی دیوار ہے جس کے پیچھے وہ ساری مخلوق بند ہے.
تو اب وہ جو مخلوق ہے اس کا وہ اگر وہ دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ آ ہی جائیں گے کہیں نہ کہیں سے. بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا. یروشلم سے بھی تو جو ہے وہ چیزوں کے اترنے کی. اچھا ہمارے پاس سب سے بڑی اسلامک ڈائمینشن ہے بدر میں فرشتوں کے اترنے کی. وہ کوہ ملائکہ آج بھی، جبل ملائکہ آج بھی موجود ہے نا بدر میں. تو فرشتے بھی ہو سکتا ہے کسی پورٹل کے ذریعے آتے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو. جیسے ہم نے جب وہ ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی ریپلیکاز کی کہ پوری دنیا ہم وی آر لیونگ ان ریپلیکا. جیسے بیت المعمور کا ریپلیکا خانہ کعبہ ہے، جیسے عرش معلیٰ کا ریپلیکا رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا روضہ اطہر ہے. تو ویسے ہی کہیں ریپلیکاز بھی تو موجود ہوں گے، ویسے ہی کہیں کوئی نہ کوئی کچھ چیزیں موجود ہوں گی. کہیں جو ہے وہ مقام محمود کا ریپلیکا بھی کہیں ہوگا. تو there are so many other things جس کو ابھی ڈسکور نہیں کیا گیا. چونکہ ہم نے ڈسکور نہیں کیا، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا. قرآن پاک میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ اب آپ اور ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہمیں پتہ ہے وہ بس ٹھیک ہے. قرآن میں تو عقل والوں کے لیے میں اتنی سی بات سیدھی 300 سے زیادہ آیتیں ہیں نا نشانیاں جو عقل والوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ کچھ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بنایا بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، دیکھتے نہیں ہو سمندر کیسے میں نے پھیلا دیا، دیکھتے نہیں ہو کشتیاں کیسے سمندر کا سینہ چیر کے آگے بڑھتی ہیں. پھر ایک جگہ اور کہتا ہے اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا. اس کی ڈائمینشنز کو دیکھیں، اس کے اندر کیا ہے، کائنات کے راز ہیں. ابھی تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. یعنی ایک بچہ جو ابھی 1.5 سال کا ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بحث کر سکتا ہے. اس کو کیا پتا کیا ہے، اس نے تو پڑھا ہی نہیں، وہ بولنا ہی نہیں سیکھا. تو وہ اگر کہے کہ نہیں جی میں نے جو ہے نا وہ البرٹ آئنسٹائن جو ہے وہ اس کی کتابوں کا یہ کرنا تھا، وہ لوگ مان لیں گے؟ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے. اصلی ساڈی بھی کوئی نہیں مانتا، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی.